اگر تم نے اس لائن کو چھوڑ کر ان 4 راستوں میں سے کوئی راستہ اپنا لیا تو تمہیں اللہ اس کے رسول کے راستے سے، میرے راستے سے یہ چاروں راستے بھٹکا دیں گے، گمراہ ہو جاؤ گے، جدا ہو جاؤ گے۔ اہل سنہ میں اس وقت 4 امام معروف ہیں، امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد رحمہم اللہ۔ ان ساروں کی عزت سر آنکھوں پر، ان کی بات کتاب و سنت کے مطابق ہے تو وہ سیدھی لائن ہے، اور اگر ان کی بات کتاب و سنت سے ہٹ گئی تو پھر یہ وہ 4 راستے ہیں جیسے اللہ کے نبی روک کے گئے۔ اللہ کہتے ہیں میں نے آج کے دن دین کو مکمل کر دیا۔ اللہ فرماتے دین مکمل ہو گیا ہے، اور بعد والے لوگ دین میں نئی چیزیں شروع کر کے وہ گمان کر رہے ہیں نعوذ باللہ پیارے پیغمبر نے خیانت کی ہے، دین مکمل ہو گیا تھا، آپ بتا کے نہیں گئے۔ یہ امام مالک فرماتے ہیں۔ مرتد لوگوں کا بھی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم منہ بند کر دیا، جو کہتے ہیں کہ پیارے پیغمبر کے بعد بھی ایک امتی نبی آیا ہے جو آنکھ سے کانا ہے، دماغ سے فارغ تھا۔ فضیلت الشیخ مفتی عبداللطیف، اسلامک اسکالر۔ ربیع الاول کا مہینہ جب شروع ہوتا ہے تو بے شمار لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں، آپ کی عقیدت میں کئی ایک ایسے امور اپناتے ہیں جو سلف صالحین میں دیکھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں یا صحابہ کی زندگی میں دیکھیں تو وہ نظر نہیں آتے۔ کسی بھی عمل کی قبولیت کے لیے جہاں عقیدہ شرط ہے، اخلاص شرط ہے، تو وہاں اس کا سنت کے مطابق ہونا بھی شرط ہے۔ کوئی جتنا بڑا بھی عمل جتنے اخلاص سے کر لیا جائے، جب اس پر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر نہیں ہے، پیارے پیغمبر کی تعلیم اور تصدیق نہیں ہے، وہ عمل اللہ کے ہاں قبول نہیں ہے۔ اس لیے کہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے بعد پیارے پیغمبر کے مقابلے میں کسی کی بات نہ چلی ہے اور نہ چل سکے گی، کیونکہ یہ اصول اللہ نے بنا دیا ہے۔ اللہ کریم نے عالم ارواح میں تمام انبیاء کو اکٹھا کیا۔ حضرت آدم، نوح، ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، موسیٰ، عیسیٰ علیہم السلام، سارے انبیاء موجود تھے۔ تمام سے اللہ تعالیٰ نے ایک وعدہ لیا، اے میرے انبیاء کرام، جب میں تمہیں کتاب دے دوں اور حکمت و دنائی دے دوں، ثم جاءکم رسول، پھر بڑی شان والا، بڑی عظمت والا نبی آ جائے۔ رسول پر جو 2 پیشے ہیں، ان کا بھی ایک معنی ہے کہ ایک بہت بڑی شان والا نبی آ جائے۔ لا تؤمنن بہ ولا تنصرن، اے انبیاء کرام، پھر تم سے یہ وعدہ ہے، پختہ وعدہ لے رہا ہوں تم سے، لا تؤمنن بہ، تم تمام انبیاء اس بات کے پابند ہو کہ تم بھی اس نبی پر ایمان لاؤ گے۔ تمہاری نبوتیں منسوخ، جو کتابیں تمہیں دی تھیں وہ بھی منسوخ، ایک ہی بات چلے گی، لا تؤمنن بہ، کہ تم سب کے سب ایمان لاؤ گے تو میرے آخر نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر آؤ۔ وَلَا تَنْصُرُنَّ، اور اسی کی مدد کرو گے، اسی کے دین کی مدد کرو گے، اسی کے دین کا پرچار کرو گے۔ اور تمام انبیاء اس بات پر اللہ کے سامنے اقرار کر چکے ہیں، حتیٰ کہ عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے تو وہ بھی فیصلے انجیل کے ساتھ نہیں کریں گے، ان کے فیصلے بھی کتاب و سنت کے مطابق ہوں گے، کیونکہ اللہ نے عالم ارواح میں ان سے بھی یہ وعدہ لیا تھا۔ تمام انبیاء پابند ہیں، لا تؤمنن بہ ولا تنصرن، کہ تم اپنی بات نہیں چلاؤ گے، اپنی کتاب کا حوالہ پیش نہیں کرو گے اور مدد کرو گے تو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، ان کے دین کی دفاع کرو گے تو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا۔ آج بڑے افسوس کے ساتھ یہ بات کہنی پڑتی ہے کہ جب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آ جائے تو اس کے مقابلے میں کسی امام کے قول کو پیش کر کے پھر اس امام کے قول کو مضبوط کرنے کے لیے، اس کی مدد کے لیے دلائل ڈھونڈے جاتے ہیں، تعویلیں کی جاتی ہیں۔ اس پر انشاءاللہ ہم دلائل سے ثابت کریں گے اور حوالوں کے ساتھ ثابت کریں گے تاکہ آپ امت کو بتا سکیں۔ کہنے کو تو سبھی کہتے ہیں کہ ہم نے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا ہے، انہی کی بات مانتے ہیں۔ میں دلائل سے ثابت کروں گا، کتابوں کے حوالے سے ثابت کروں گا کہ محمد کریم کا فرمان آ گیا، صلی اللہ علیہ وسلم مانتے بھی ہیں کہ فرمان ہے، پر کہتے بات تو یہی ٹھیک ہے، پر ہم چونکہ فلاں امام صاحب کے مقلد ہیں، ہم نے ان کی بات ماننی ہے۔ حوالوں کے ساتھ پیش کروں گا۔ یہ صرف دعوے ہیں۔ آج محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا وعدہ اللہ کریم سارے انبیاء سے لے رہے ہیں، عالم ارواح میں لے رہے ہیں کہ ایمان بھی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اور مدد بھی ان کی حدیث کی نصرت ہوگی۔ ان کے حدیث کا معنی مفہوم مطلب اس طرح بیان کیا جائے کہ لوگوں کے سینے، لوگوں کے دماغ کھل جائیں، نہ کہ
آئمہ کی اقوال پیش کر کے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو پیچھے کر دیا جائے. فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ. کوئی بندہ اس وقت تک مومن نہیں ہے جب تک اپنے فیصلوں میں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مانے اور منوائے، تب تک وہ مومن نہیں ہے. جب تک اس کے سینے میں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی، گفتگو کی، آپ کے فیصلوں کی اہمیت پیدا نہ ہو جائے، جب تک وہ فیصلہ مانتا نہیں ہے اور منواتا نہیں ہے، وہ مومن نہیں ہے. اور اللہ نے قسم بھی کیا اٹھائی، فلا وربک، اے میرے نبی مجھے تیرا رب ہونے کی قسم ہے، میں کہتا ہوں وہ بندہ مومن ہی نہیں ہے جو آپ کو فیصل نہیں مانتا. کسی کی دل آزاری مقصود نہیں ہے، صرف یہ بتانا مقصود ہے کہ اللہ کریم نے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اہمیت، فضیلت پوری دنیا کو واضح کی وہ یہ تھی، تمام انبیاء بھی پابند ہیں. محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئیں تو آپ کے پیچھے پیچھے چلیں. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا مثلی و مثل الانبیاء، میری اور مجھ سے پہلے انبیاء کی مثال یوں ہے کہ مثل رجل بنا دارا فاتمها واحسنها. میری اور مجھ سے پہلے انبیاء کی مثال اس شخص جیسی ہے جس شخص نے ایک بڑا خوبصورت محل بنایا، اس کو مکمل کیا اور بڑا ہی حسین ترین بنایا. الا موضع لبنۃ، صرف ایک اینٹ کی جگہ چھوڑ دی اس نے. پھر اس نے لوگوں کو دعوت دی کہ آ کے میرا محل دیکھو. لوگ آنا شروع ہوئے، فَيَدْخُلُونَهَا وَيَتَعَجَّبُونَ مِنْهَا وَيَقُولُونَ لَوْلَا مَوْضِعَ لَبْنَةٍ. لوگ آتے ہیں بڑے خوش ہوتے ہیں، گھر بڑا خوبصورت ہے، بڑا عمدہ ہے، کاش کہ یہ ایک اینٹ کی جگہ بھی پر ہو جاتی تو کیا ہی خوبصورت یہ محل تھا. فَأَنَا اللَّبِنَةُ، پیارے پیغمبر فرماتے ہیں میں ہی وہ اینٹ ہوں، آخری نبی میں ہوں. اللہ نے انبیاء کو بھیج کے نبوتوں کے محلات کو اللہ کریم نے پورا کیا، ایک اینٹ باقی تھی اور وہ اینٹ میں ہوں. فَخَتَمْتُ الْأَنْبِيَاءَ، میں خاتم النبیین ہوں. میرے آنے کے بعد انبیاء آنے بند ہو گئے. اس سے ان مرتدوں کی بھی نفی کی ہے، مرتد لوگوں کا بھی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم منہ بند کر دیا، جو کہتے ہیں کہ پیارے پیغمبر کے بعد بھی ایک امتی نبی آیا ہے جو آنکھ سے کانا ہے، دماغ سے فارغ تھا. اللہ کے نبی فرماتے ہیں فَخَتَمْتُ الْأَنْبِيَاءَ ما كان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. اللہ کے نبی انبیاء کے اختتام پر آئے، آخری نبی ہیں، اور محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم آگے انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں سب سے آخر میں آنے والا نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے. رد ہوا ان لوگوں کا، مردود ہو گئے وہ لوگ، مرزائیت کی نفی ہو گئی یہاں سے، قادیانیوں کا رد ہوا. محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہ آپ کے بعد بھی ایک امتی نبی آیا ہے. پھر آپ خاتم النبیین نہیں ہیں، خاتم الانبیاء نہیں ہے اگر آپ کے بعد بھی کسی نبی نہیں آنا تھا. اور میرے بعد کوئی نبی آتا تو عمر آتا، پر میرے بعد کوئی نبی ہے ہی نہیں، اس لیے نبی نہیں ہے کہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے ان کو یہ شرف بخشا ہے کہ آپ آخری اینٹ تھے جو اس محل کی اللہ کریم نے لگا کر اس محل کی تعمیر کر دی. نبوت کا محل پورا ہو گیا آخری اینٹ کے ساتھ جو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھے. کہا میرے نبیو تم اس نبی پر ایمان لاؤ گے، اس رسول پر ایمان لاؤ گے، وَلَا تَنْصُرُنَّ، اور اس کی مدد کرو گے. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن ان کے ہاتھ کچھ اوراق لگ گئے، پڑھ رہے ہیں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اوراق اللہ کے نبی کی موجودگی میں. تورات اللہ کی طرف سے سچی کتاب تھی، منسوخ ہونے سے پہلے جو اصل تورات تھی وہ شافعیوں کی تمام کتابوں سے افضل ہے، حنفیوں کی تمام کتابوں سے افضل ہے، کیونکہ وہ اللہ کی طرف سے بھیجی ہوئی کتاب ہے. منسوخ ہونے سے پہلے اس کی حیثیت یہ تھی. پر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پسند نہیں تھا کہ میں نبی بن جاؤں، قرآن مجید تمام کتابوں پر نگران بن کے آ جائے، اس کے بعد کوئی تورات پڑھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے تورات پڑھنا شروع کی تو پیارے پیغمبر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ متغیر ہونا شروع ہو گیا. لوگوں نے اشارہ کیا عمر کو، دیکھو آپ تورات پڑھ رہے ہیں اور پیارے پیغمبر کا چہرہ دیکھیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت ایک بات کی تھی،
افی شک انت یا عمر، عمر قرآن آنے کے بعد، میرے نبی بننے کے بعد تو ابھی تک شک میں کہ کوئی چیز باقی ہے؟ ہمارے ہاں بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ یہ فلاں امام صاحب نے آ کے یہ بات بیان کی، پہلے نہیں تھی۔ افی شک انت یا عمر، عمر کتاب و سنت کے آ جانے کے بعد ابھی بھی تو شک میں ہے کہ کوئی چیز باقی ہے جو کتاب و سنت میں موجود نہ ہو؟ لو کان موسیٰ حیا، اے عمر آج موسیٰ علیہ السلام بھی زندہ ہوتے، ما وسعہ الا اتباعی، ان کے لیے بھی ایک چیز کی گنجائش تھی، اور وہ گنجائش یہ تھی کہ وہ میری اتباع کرتے، میری پیروی کرتے، ان کو اپنی بات چلانے کا اللہ کی طرف سے اختیار باقی نہیں رہا۔ اللہ کے سچے نبی اگر زندہ ہوتے، موسیٰ علیہ السلام ما وسعہ الا اتباعی، ان کی بھی ایک ہی جرت ہے، اور وہ جرت یہ ہے کہ میرے پیچھے پیچھے چلیں گے، میری اتباع کریں گے، ان کو اپنی بات چلانے کا اختیار نہیں ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی بات پیارے پیغمبر کے مقابلے میں نہ بیان کی جا سکتی ہے، نہ قابل عمل ہے۔ اگر سچے نبی کی بات پیارے پیغمبر کے آ جانے کے بعد ان کی بات ناقابل عمل ہے تو امام شافعی کی بات قابل عمل ہے، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی بات پیارے پیغمبر کے مقابلے میں قابل عمل ہے، امام مالک ان کی عزت ساروں آنکھوں پر، مگر پیارے پیغمبر کے آ جانے کے بعد ان کی بات پیارے پیغمبر کے مقابلے میں معتبر ہے۔ میں ذمہ داری سے آپ کو یہ روایت بیان کرتا ہوں، ابن ماجہ میں آتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 لکیریں لگائیں، ایک سیدھی لائن لگائی، وخط خطین یمین وخطین شمال، ایک سیدھی لائن لگانے کے بعد 2 لائنیں دائیں طرف لگائیں، 2 لائنیں بائیں طرف لگائیں، ٹوٹل 5 لکیریں۔ آپ کو شک ہو تو جمعے کے بعد یہ حدیث لے کے جانی ہے تاکہ عین الیقین ہو جائے، پیارے پیغمبر کی بات، آپ کی نبوت، آپ کی فضیلت کا آپ کو عین الیقین ہو جائے کہ پیارے پیغمبر نے بعد میں ہونے والے اعمال اللہ کے نبی اس لیے بیان کر کے گیا کہ زبان نبوت سے بولتے ہیں تاکہ بعد والے لوگ پریشان نہ ہوتے پھرے، پہلے راہ دیکھے گئے، 5 لکیریں لگائیں، ایک سیدھی، 2 دائیں جانب، 2 بائیں جانب، پھر سیدھی لائن پر انگلی رکھی، کہا وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِ مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، یہ سیدھی لائن میری ہے، اس کی پیروی کرنا۔ تَرَكْتُ فِيكُمْ أَمْرَيْنِ لَن تَضِلُّوا مَا تَمَسَّكْتُمْ بِهِمَا، کتاب اللہ و سنتی، 2 چیزیں تم پہ چھوڑ کے جا رہا ہوں، وہ تھامے رکھو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے، گمراہی تمہارا مقدر نہیں بنے گی جب تک تم اس سیدھی لائن کو تھامے رکھو گے۔ اور وہ سیدھی لائن کیا ہے؟ ترکت فیکم امرین، 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ اللہ کی کتاب دین سمجھانے میں ناکافی ہے، نعوذ باللہ۔ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم سارے انبیاء کے سردار، سارے انبیاء کو حکم ہے ان کے پیچھے چلنا ہے، ان کی پیروی کرنا ہے، ان کی تعلیم نامکمل۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، قرآن مجید کی یہ آیت کس قدر وعدے۔ امام مالک رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے، لوگو جو بندہ آج دین میں کوئی نیا کام شروع کرتا ہے اور اس کو دین سمجھ کے شروع کر لیتا ہے، نیکی سمجھ کے شروع کر لیتا ہے، فقط زعم ان محمدن صلی اللہ علیہ وسلم خان فی الرسالہ، نعوذ باللہ اس نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت لوگوں کو پہنچانے میں خیانت کی ہے۔ کہ اللہ فرماتے ہیں الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، اللہ کہتے ہیں میں نے آج کے دن دین کو مکمل کر دیا۔ اللہ فرماتے دین مکمل ہو گیا ہے، اور بعد والے لوگ دین میں نئی چیزیں شروع کر کے وہ گمان کر رہے ہیں نعوذ باللہ پیارے پیغمبر نے خیانت کی ہے، دین مکمل ہو گیا تھا، آپ بتا کے نہیں گئے۔ یہ امام مالک فرماتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں دین مکمل، تو بعد میں اگر کوئی چیز اس میں شامل کرتا ہے تو یہ بدعت ہے اور گمراہی ہے، اور نعوذ باللہ پیارے پیغمبر پر خیانت کا الزام ہے، نعوذ باللہ۔ کہتے ہیں جو پیارے پیغمبر کے دور میں کبھی دین نہیں تھا وہ آج بھی دین نہیں ہو سکتا۔ 5 لکیریں لگائیں، سیدھی لائن پر ہاتھ رکھا، کہا وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِ مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، یہ میری راہ ہے، کتاب و سنت کی راہ، اس کی پیروی کرو۔ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، ٹوٹل لکیریں 5 تھیں،
سیدھی لائن پر انگلی رکھی اور کہا ولا تتبعوا السبل، ان 4 راستوں کی پیروی نہ کرنا، فتفرق بکم عن سبیلہ، اگر تم نے اس لائن کو چھوڑ کر ان 4 راستوں میں سے کوئی راستہ اپنا لیا تو تمہیں اللہ اس کے رسول کے راستے سے، میرے راستے سے یہ 4 راستے بھٹکا دیں گے، گمراہ ہو جاؤ گے، جدا ہو جاؤ گے۔ 5 لکیریں میں بار بار کہہ رہا ہوں، سیدھی لائن میری اور 4 اہل سنہ میں اس وقت 4 امام معروف ہیں، امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد رحمہم اللہ، ان ساروں کی عزت سر آنکھوں پر، ان کی بات کتاب و سنت کے مطابق ہے تو وہ سیدھی لائن ہے، کتاب و سنت کے مطابق ہے، سیدھی لائن ہے، اور اگر ان کی بات کتاب و سنت سے ہٹ گئی تو پھر یہ وہ 4 راستے ہیں جیسے اللہ کے نبی روک کے گئے۔ کوئی اپنے دماغ سے یہ بات نکال نہیں رہا، پیارے پیغمبر کی حدیث ابن ماجہ میں آتی، سند بھی صحیح، یہ انشاءاللہ اگلے خطبات میں اس پر بات کریں گے انشاءاللہ، کہ یہ جو کہا جاتا ہے کیسے ہو سکتا ہے کہ پیارے پیغمبر کے مقابلے میں کسی کی بات چلے، میں انشاءاللہ کتابوں کے حوالے سے ثابت کروں گا۔ ایک بندے کو سمجھ نہیں آتی، ایک بندے کو سمجھ بھی ہے اور وہ کہتا ہے بات پیارے پیغمبر کی یوں ہے، فلاں امام کی بات سنت کے مطابق ہے، پر ہم چونکہ فلاں امام صاحب کے مقلد ہیں، ہم نے وہ بات کہنی ہے، دلائل سے کہوں گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بندہ جس کو پتہ نہیں ہے وہ تو ہو سکتا ہے کہ اللہ کے سامنے سرخرو ہو جائے اور اس کی بچت ہو جائے، لیکن جو اعتراف بھی کرتا ہے اور اعتراف کے بعد پھر بھی پیارے پیغمبر کے مقابلے میں کسی کے بعد پیچھے چلتا ہے، فتفرق بکم سبیلہ، تو اللہ کے نبی کے راستے کو چھوڑ کر وہ ان راہوں کو اپنا رہا ہے جس کے بارے میں قرآن نے کہا کہ یہ تمہیں سیدھے راستے سے جدا کر دیں گے، الگ کر دیں گے، تمہیں ہٹا دیں گے، گمراہ کر دیں گے۔ کہا اے عمر تو تورات پڑھ رہا ہے، میرے آ جانے کے بعد موسیٰ بھی آتے تو ان کے ذمہ بھی کیا تھا، ما وسعہ الا اتباعی، ان کے ذمہ تھا کہ وہ میری پیروی کرتے، میرے پیچھے چلتے۔ اس کا مطلب ہے تمام انبیاء، صلحاء اور ان انبیاء کے ماننے والے یہودی عیسائی ہیں تو ان کے بارے میں بھی اللہ کا حکم یہی ہے کہ جب ان کی انبیاء سے یہ اللہ نے وعدہ لیا تھا تو جو انبیاء سے وعدہ ہوتا ہے ان کی امتوں سے بھی وعدہ ہوتا ہے۔ جب موسیٰ علیہ السلام سے، جب عیسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے وعدہ لیا میرا نبی آ جائے تو تم نے ان کی پیروی کرنی، ان پر ایمان لانا ہے، ان کی مدد کرنی ہے، تو یہودی و عیسائیوں کے ذمہ بھی یہ تھا کہ وہ پیارے پیغمبر کے پیچھے چلتے اور پر ایمان لاتے۔ والذی نفس محمد بیدہ لا یسمع بی من هذه الامة یہودی ولا نصرانی ثم لم یؤمن بی الا کان من اصحاب النار۔ کہا آج کوئی یہودی عیسائی سن لیتا ہے کہ میں نبی بن کے آ چکا ہوں پھر وہ مجھ پر ایمان نہیں لاتا تو وہ جہنمی ہے، اس لیے جہنمی ہے کہ وہ تورات کا بھی منکر ہو گیا ہے، وہ انجیل کا بھی منکر ہو گیا ہے۔ وہ نبی الذی یجدونہ عندہم مکتوبا فی التوراۃ والانجیل، یہ تو وہ نبی تھے جن کا ذکر تورات میں موجود تھا، انجیل میں موجود تھا۔ تورات والوں کو بھی حکم ہے کہ پیارے پیغمبر پر ایمان لاؤ، انجیل والوں کو بھی حکم ہے ان پر ایمان لاؤ، ان کو حکم ہے تو اہل اسلام کو بھی یہی حکم ہے کہ وہ پیارے پیغمبر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیچھا کریں۔ لا تقدموا بین یدی اللہ و رسول کے بعد جو اللہ نے کہا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اس کا معنی کیا ہے؟ اللہ کے نبی کی آواز پر آواز بلند نہ کرو۔ وہ پیارے پیغمبر کی آواز صحیح احادیث کی روشنی میں ہمارے پاس موجود ہے، اللہ کا حکم ہے جب میرے نبی کی آواز آ جائے، میرے نبی کی بات آ جائے، میرے نبی کی حدیث آ جائے، پیارے پیغمبر کے الفاظ جو احادیث کی روشنی میں تمہارے سامنے ہے، جب میرے پیارے پیغمبر کی آواز حدیث تمہارے سامنے آ جائے اس پر اپنی بات کو بلند نہ کرنا، کسی امام کی بات کو مقدم نہ کرنا، کسی کی مولوی کی توجیہ اس پر پیش نہ کرنا، اللہ کے نبی کی آواز پر تمہاری آواز بلند نہیں ہونی چاہیے، یہ اللہ کا حکم ہے۔ کہا ہے میرے انبیاء لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَا تَنْصُرُنَّ، ایمان بھی میرے نبی پر لاؤ گے، مدد بھی ان کی کرو گے۔ پھر کہا قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي، سبحان اللہ، انبیاء کو اللہ نے کہہ دیا، یقیناً انہوں نے مان لیا، پر پھر بھی اللہ نے کہا کیا تم اس بات کا اقرار کرتے ہو؟ پختہ وعدہ، پھر کہا اقرار کرتے ہو، وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي، تو اس بات پر تو جو میرا پختہ وعدہ ہے اس کو تھامتے ہو؟ قَالُوا أَقْرَرْنَا، سب نے کہا یا اللہ ہم اقرار کرتے ہیں، تیرا نبی آ گیا، ایمان بھی ان پر، مدد بھی ان کی، ان کے پیچھے چلیں گے، ان کے مذہب کی، ان کے دین کی نصرت کریں گے۔ پھر اللہ نے کہا قَالَ فَاشْهَدُوا،
اے انبیاء تم سارے کے سارے گواہ ہو جاؤ، وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ، اور اس گواہی میں اللہ خود شامل ہوں، میں خود گواہوں میں شامل ہوں۔ واللہ کیا تاکید، کیا وضاحت کے ساتھ ایک ایک چیز کو کھول کے پوری دنیا کے لیے اس لیے بیان کیا گیا کہ جب پیارے پیغمبر آ گئے تو آپ کے بعد کسی کی بات، کسی کا قول، کسی کا فعل آپ کے مقابلے میں نہیں چلے گا۔ فَمَن تَوَلَّى بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ پھر بڑی سخت بات کی میرے رب نے، اللہ نے کہا میرے انبیاء سن لو، تم نے وعدہ کر لیا، فَمَن تَوَلَّى بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، اے میرے انبیاء تم میں سے جو اس وعدے سے مکر گیا میں اس کو نبی نہیں رہنے دوں گا، میں اس کو فاسقوں گناہ گاروں کی لسٹ میں کھڑا کر دوں گا۔ نبوت بھی گئی اور وہ فاسق ہو جائے گا، حالانکہ انبیاء نے اقرار کیا اور وہ اپنے اقرار پر پکے تھے اور پکے ہیں، ان سے انکار کی گنجائش نہیں ہے انبیاء سے۔ پر اللہ نے اتنی تاکید کس لیے بیان کی؟ تاکہ دنیا کی آنکھیں کھل جائیں کہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و تکریم کا تقاضا یہ ہے کہ جب آپ کی بات آ جائے تو سمیعنا و اطعنا کہا جائے۔ ربیع الاول میں جو سب سے پہلی بات امت کو بطور سبق پڑھانی چاہیے، سبقن پڑھانی چاہیے کہ جب پیارے پیغمبر تشریف لے جائیں تو آپ کے بعد صرف آپ کی بات ہوگی۔ یہ اللہ کے نبی پر ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ کے نبی آ جائیں تو تمام انبیاء کی باتیں منسوخ ہو جاتی ہیں، پہلی شریعتیں منسوخ ہو گئی ہیں، پہلی کتابیں منسوخ ہو گئی ہیں، تو پیارے پیغمبر کے مقابلے میں دنیا کے کسی شخص کی بھی، وہ جتنا بھی بڑا ہو، اس کی بات نہیں چلے گی۔ اور میں سمجھتا ہوں ائمہ کرام اللہ کے ہاں بری الذمہ ہو گئے۔ انہوں نے کیا کہا کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے بھی یہ بات موجود ہے، وہ کہتے ہیں اذا صح الحدیث فهو مذہبی، جب صحیح حدیث آ جائے آپ کے سامنے تو سمجھو میرا مذہب بھی وہی ہے، میری بات پیارے پیغمبر کی بات سے ٹکرائے تو اس کو دیوار سے مارو۔ وہ یہ کہہ کر اللہ کے ہاں بری الذمہ ہو گئے۔ اب بعد والے لوگوں کے ذمے کیا تھا؟ تحقیق سامنے آ گئی۔ امام ابو یوسف رحمہ اللہ فرماتے ہیں وقف کے باب میں، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا ذہن تھا کہ جو چیز آپ وقف کرتے ہیں تو وقف بیچا بھی جا سکتا ہے، کسی کو ہبہ بھی دیا جا سکتا ہے، وراثت میں بھی تقسیم ہو سکتا ہے۔ امام ابو یوسف رحمہ اللہ فرماتے ہیں اگر یہ حدیث امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تک پہنچ جاتی لقال بہ، تو وہ بھی یہی فتویٰ دیتے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ وہ کہ یہ امام ابو یوسف جو امام ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں وہ یہ فرما رہے ہیں کہ ان تک یہ روایت نہیں پہنچی اس لیے انہوں نے اس پر فتویٰ نہیں دیا، فتویٰ ان کا کچھ اور ہے۔ تو بعد والے لوگوں کو سبق دے رہے ہیں کہ اگر ان کو یہ حدیث پہنچتی تو ان کا موقف بھی یہی ہوتا جو صحیح بخاری مسلم کی روایت میں موجود ہے۔ تو بعد والے لوگ جو ہیں ان کو یہ سبق ہے کہ جب آپ پر وہ آپ کے سامنے حدیث آ گئی ہے، مسئلہ سامنے آ گیا ہے، امام صاحب ان کی عزت سر آنکھوں پر ان کا حکم یہ ہے کہ جب میری بات پیارے پیغمبر کی بات سے ٹکرائے تو اس کو دیوار سے مارو، پیارے پیغمبر کی بات کو لو۔ وہ یہ پیغام دے کے گئے ہیں اور یہ امت کے لیے میسج ہے۔ اللہ کریم ہمیں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ویسے عزت کرنے کی توفیق عطا فرمائے جیسے اللہ نے حکم دی ہے، زبانی کلامی نہیں، دل کے ساتھ، عمل کے ساتھ پیارے پیغمبر کی اتباع کرنے کے اللہ توفیق نصیب فرمائے۔ فاقول قولی ھذا واستغفر لی ولکم سبحانک۔ خیر کی بات آگے شیئر کیجیے اور اپنے لیے صدقہ جاریہ بنائیے۔